عزیز طلباء و طالبات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شعبہ اردو کی طرف سے میں قاسم یعقوب حاضر خدمت ہوں۔ کورس کوڈ 9001 بنیادی اردو کے ساتھ آج ہم یونٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ یہ یونٹ ہے اردو گیت نگاری۔ طلباء و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ گیت جو ہے انسانی جذبات اور احساسات کی سب سے توانا اور طاقتور شکل ہے جو شعر میں جس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ گیت جو ہے اس کا بنیادی تعلق موسیقی سے ہے۔ موسیقی اور گیت کو ایک دوسرے کا لازمی جزو کہا جاتا ہے۔ تخلیقی حوالے سے گیت کے تمام اجزاء جو ہوتے ہیں وہ موسیقی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، یعنی اس میں تکرار ہوتی ہے، اس میں ایک خاص وقفے ہوتے ہیں، خاص طرز کے وقفے ہوتے ہیں، صوتی اثرات ہوتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی اور گیت جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں اپنا تخلیقی اظہار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے اس کی بڑی خوبصورت تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں گیت مزاجن نسوانیت کے غنائی اظہار کی ایک صورت ہے اور اس کی زمین کے ساتھ گہرا تعلق بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں 3 اہم پوائنٹ ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ نسوانی اظہار ہے۔ شاعری کا یہ وہ لب و لہجہ رکھتا ہے جس میں نسوانی اظہار غالب ہوتا ہے یا نسوانی اظہار پایا جاتا ہے۔ پھر اس میں غنائی عناصر شامل ہوتے ہیں، اور تیسری چیز زمین کے ساتھ اس کا گہرا ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ اب یہ تینوں عناصر جو ہیں یہ گیت کے بنیادی لوازمات میں شامل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ گیت میں جذبات کی عکاسی، خیالات کی عکاسی، احساسات کی عکاسی عورت کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی عورت مرد سے اظہار کرتی ہے۔ دوسری صورت ہے غنائی ہونا، اس کا بہت ضروری ہے، لیریکل جسے ہم کہتے ہیں۔ اگر گیت جو ہے وہ غنائی عنصر نہیں رکھتا تو وہ گیت نہیں کہلائے گا، اس کا بنیادی جو لوازمہ ہے اس میں وہ اس سے خالی ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ زمین کے ساتھ اس کا اظہار ہوگا، یعنی اس میں مافوق الفطرت عناصر نہیں ہوں گے، اس کے اندر ایسے غیر مرئی احساسات نہیں ہوں گے جن کو حسیاتی سطح پر محسوس نہ کیا جا سکتے، فکری عناصر یعنی اس میں نہیں ہوں گے، بہت کم ہوں گے۔ لہٰذا یہ تینوں چیزیں ایک گیت کے لیے بہت اہم ہیں: نسوانی اظہار، غنائی اظہار اور اس کا زمین کے ساتھ ربط، اس کے موضوعات کا۔ حافظ محمود شیرانی نے بڑی اہم بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر خسرو کے ریختہ امیز غزلوں میں ہجر کے جذبات زبان سے ادا ہوئے ہیں، انہیں اردو گیت کی اولین صورت کہا جا سکتا ہے۔ سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، یعنی خسرو کے ہاں ہمیں ان کی غزلوں میں ہمیں یہ اظہار ملتا ہے، کیونکہ خسرو کی غزلوں میں یہ تینوں بنیادی عناصر موجود تھے، یعنی نسوانی اظہار بھی تھا، یعنی عورت کی طرف سے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس میں غنائیت بے پناہ تھی، اور تیسری چیز وہ جذبات کا اظہار، ان جذبات کا اظہار کر رہے ہیں جو زمین سے، دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں، خیالات ہیں، جس میں جسم جو ہے یا اس کی جو حسیات ہیں وہ نمایاں ہو کے سامنے آتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم اردو گیت کا اس کی تاریخ کا ایک جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گیت جو ہے اس تہذیب کا، یعنی سنسکرت تہذیب کا اولین شعری اظہار تھا۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے اردو گیت کو سنسکرت تہذیب کا پہلا شعری اظہار قرار دیا ہے۔ انہوں نے اردو شاعری کے مزاج جو ان کی کتاب تھی اس میں اردو شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یا
اوورال مجموعی طور پر انہوں نے اس خطے کے شعری مزاج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہاں پر آرین آئے اور یہاں پر چونکہ پہلے دراوڑ موجود تھے قبائل، تو آرین اور دراوڑ کے ملنے سے یہاں پر جو سماج بنا، اس سماج کی اولین تخلیقی جو دین تھی وہ گیت تھی۔ اس کلچر نے، اس ثقافت نے گیت کو پیدا کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب یہاں پر انگریز آئے، جب یہاں پر مسلمان آئے دوسرے حصے میں، تو مسلمانوں نے آ کے یہاں پر غزل کو فروغ دیا، کیونکہ وہ فارسی بولنے والے تھے، پرشین بولنے والے تھے، لہذا جب وہ اس خطے میں آئے تو وہ اپنی پرشین روایات کو لے کے آئے، اور فارسی روایت کی سب سے بڑی جو صنف تھی وہ غزل تھی، لہذا انہوں نے آ کے ہندی مزاج میں غزل کو داخل کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب انگریز آئے اس خطے میں، ایک ثقافتی حوالے سے جو تیسری بڑی تبدیلی تھی، انہوں نے آ کے یہاں پر نظم کو فروغ دیا۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 شعری اظہار تھے، یہ 3 شعری روایات بھی ہیں، ثقافتی روایات بھی ہیں، یہ محض اصناف نہیں ہیں۔ تو گیت وہ اولین شعری اظہار ہے جو سنسکرت تہذیب سے پھوٹا، اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ آج تک ہماری تہذیب میں موجود ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے ہم اپنی تخلیقی روایات میں جگہ جگہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، یونٹ نمبر 9 میں آپ کے نصاب میں 2 گیت نگار جو ہیں شامل کیے گئے ہیں۔ پہلے ہیں حفیظ جلندری اور دوسرے ہیں جمیل الدین عالی۔ دونوں گیت کے حوالے سے، اپنی غنائیت کے حوالے سے، اپنی شاعری میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ حفیظ جلندری 1900 میں پیدا ہوئے اور 1982 کو ان کی وفات ہوئی۔ آپ جانتے ہیں قومی ترانہ جو ہے انہوں نے لکھا۔ قومی ترانے میں جو موسیقی ہے، جو غنائیت ہے، اس کا کوئی جو ہے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حفیظ جلندری کی جو تربیت تھی وہ بنیادی طور پر جس صنف میں ہوئی وہ گیت تھی۔ حفیظ جلندری کا بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے گیت کی جو سنسکرت فضا تھی، ہندی فضا تھی، اس کو فارسی فضا کے ساتھ جوڑا، اور فارسی کے ساتھ انہوں نے اس کو امیز کیا اور ایک نیا لہجہ بنایا، ایک نئی انہوں نے صنف جو ہے تخلیق کی جو ہندی گیت کو فارسی مزاج کے قریب کر دیتی ہے۔ آپ قومی ترانہ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنا اس میں لیریکل ہے، اس میں کتنی غنائیت ہے، اور حالانکہ وہ بھرپور فارسی شعریت کے ساتھ جو ہے مملو ہے، لیکن اس کا مزاج جو ہے وہ ہندی ہے، یعنی اس کا جو اس کی زبان جو ہے، اس کا سارا جو اس کا جو سٹرکچر ہے، ساخت ہے، وہ انہوں نے ہندی مزاج کے قریب رکھی، لیکن فارسی الفاظ اس میں غالب ہیں۔ اس کی بڑی وجہ جیسے میں نے بتایا کہ حفیظ نے ہندی روایت کی جو سب سے طاقتور جو صنف تھی گیت کا استعمال اپنے قومی ترانے میں کیا۔ حفیظ جلندری کی کتابیں آپ جانتے ہیں، تلخابہ شیریں، اس کے علاوہ سوز و ساز، ہفت پیکر، پھر گیتوں کے بہت سارے مجموعے جو ہیں انہوں نے لکھے، اور سب سے اہم ان کا جو کارنامہ ہے وہ ہے شاہ نامہ اسلام، جو 4 جلدوں میں انہوں نے اسلام کی تاریخ کو اس میں سمیٹا۔ آپ کے نصاب میں حفیظ جلندری کا گیت ابھی تو میں جوان ہوں شامل ہے۔ ہوا بھی خوشگوار ہے، گلوں پہ بھی نکھار ہے، ترنم میں ہزار ہے۔ بہار پر بہار ہے، کہاں چلا ہے ساقیا، ادھر تو لوٹ ادھر تو آ، ارے یہ دیکھتا ہے کیا، اٹھا صبح صبح اٹھا۔ تو آپ دیکھیے اس میں کتنا ایک ردھم ہے، کتنی موسیقیت ہے،
کس قدر اس میں غنائیت ہے۔ تو یہ گیت بنیادی طور پر نوجوانوں کو ان کی جذبات بھری جو ان کی جو فکر ہے ان کو ابھارنے کے لیے، ان کو آمادہ کرنے کے لیے، زندگی آموز کرنے کے لیے یہ گیت جو ہے اپنا پیغام دیتا ہے۔ اس کو آپ ضرور پڑھیں، آپ کے نصاب میں شامل ہے، آپ کے نصاب میں اس کا ایک تجزیہ بھی کیا گیا ہے، آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں، پڑھیں۔ اور حفیظ جلندری کی جو فکر ہے، ان کی جو مجموعی فکر ہے زندگی کو دیکھنے کی، وہ آپ کو اس گیت میں نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ بھی لیں آپ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے دوسرے گیت نگار ہیں جمیل الدین عالی۔ جمیل الدین عالی کا اصل نام جمیل الدین احمد خان تھا، جبکہ وہ عالی تخلص کیا کرتے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے، ان کی تاریخ پیدائش 1926 ہے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ کراچی تشریف لے آئے اور وہیں انہوں نے ساری زندگی گزاری۔ ان کا خاندان جو ہے وہ علمی اور ادبی حوالے سے معروف تھا۔ ان کی والدہ جو تھیں وہ خواجہ میر درد کی فیملی سے، ان کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ بہت سے اہم سرکاری عہدوں پر کام کرتے رہے، سیاسی حوالے سے بھی سرگرم رہے، لیکن ادبی حوالے سے ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ دوہا نگاری ہے، اور غزل کے اندر ان ہندی عناصر کی آمیزش ہے، ایک نیا رنگ ہے جو انہوں نے اردو غزل کو دیا۔ دوہا کے حوالے سے، دوہا جو ایسی صنف تھی جو بالکل نظر انداز ہو چکی تھی، اور یہ وہ اصناف تھیں جو فارسی کے غلبے کے بعد، پھر جب انگریز آئے اس کے بعد انگریزوں نے اپنی اصناف کو یہاں متعارف کروایا، خاص طور پر نظم آئی، لیکن دوہا وہ خالص صنف تھی جو ہندی روایات کی یا سنسکرت روایات کی نمائندگی کرتی تھی اور بہت قدیم صنف کہلائی جاتی تھی۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں ہندی جو مزاج تھا وہ گیت سے جڑا ہوا تھا، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عالی صاحب کے ہاں گیت کا یا غنائیت کا عنصر بہت غالب ہے۔ دیکھیے آپ اس ایک دوہے میں دیکھیے، کہو چندرما آج کدھر سے آئے ہو جوت بڑھائے، میں جانوں کہیں رستے میں میری ناری کو دیکھ آئے۔ یہ ہندی جو مزاج ہے یہ محض غنائیت اس میں غالب نہیں ہے، یہ غنائیت ہی صرف نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رس جو ہے تہذیب کا جو دھرتی سے جڑا ہوا ہے وہ آپ کو ہندی کے ساتھ ہی، ان گیتوں کے ساتھ ہی وہ نظر آتا ہے۔ اور جمیل الدین عالی جو ہیں اس حوالے سے بہت اہم ہیں کہ انہوں نے دوہے کی صنف کو نہ صرف مقبول بنایا بلکہ اس دوہے کے اس مزاج کو اردو غزل میں، اردو نظم میں بھی فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے نصاب میں جمیل الدین عالی کا ایک گیت شامل ہے جس کا نام ہی گیت ہے۔ وہ اصل میں گیتوں کے حوالے سے اپنا موقف بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ گیت کیا ہوتے ہیں، اور میرے گیت جو ہیں وہ کس طرح کی اپنی فکر رکھتے ہیں یا جذبات کی عکاسی رکھتے ہیں یا کس طرح کی نمائندگی رکھتے ہیں، وہ اس گیت کے اندر اپنے گیتوں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، خود لکھوں یا کوئی لکھے سب گیت میرے، کچھ سنتے ہیں کچھ گاتے ہیں سنگیت میرے، سب گیت میرے، سایوں کی طرح بے نور آنکھیں، باغوں کی طرح مسرور آنکھیں، کچھ موت کی چھاؤں میں سوئی ہوئی، کچھ شکتی سے بھرپور آنکھیں، سب گیت میرے، کوئی پھلواری مرجھاتی ہوئی یا کومپل ہو اتراتی ہوئی، کوئی ٹوٹی ناؤ پرانی ہو یا موج نئی بل کھاتی ہوئی، سب گیت میرے، سب گیت میرے۔ تو ان گیتوں کے اندر انہوں نے حقیقی معنوں میں وہ روایات، وہ تہذیب، وہ ثقافت اور وہ اقدار پیش کرنے کی کوشش کی جو اس دھرتی سے جڑی ہوئی تھی، اور جو غنائیت ہے، جو اس تہذیب کی نمائندہ جو صنف تھی، اصناف تھیں، جس میں دوہا ہے، جس میں بہت ساری موسیقی کی اور دیگر اصناف شامل ہیں، وہ ساری انہوں نے اس کے اندر اس کا رس بھرنے کی کوشش کی ہے۔
تو عزیز طلبہ طالبات، یہ دونوں گیت، ابھی تو میں جوان ہوں اور خود لکھوں یا کوئی لکھے، سب گیت میرے، یہ والا گیت جمیل الدین عالی کا، یہ آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ ان کو تفصیل سے پڑھیں اور ان کے اوپر ایک تنقیدی جائزہ بھی جو ہے آپ کی کتاب میں شامل ہے، اور سب سے آخر میں کچھ مجوزہ کتب بھی دی گئی ہیں، آپ ان کو دیکھیے، آپ ان کو پڑھیے، اور اردو گیت کے حوالے سے وافر معلومات جو ہے وہ اس کو اکٹھا کیجئے، اپنے نوٹس بنائیے، اور جب امتحانات ہوں تو آپ اچھا تاکہ لکھ سکیں۔ مجھے اجازت دیجئے، پھر انشاءاللہ اگلی کتاب اور اگلے یونٹس کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔